امیر مومنین مسجد کوفہ ہے، تشریف فرمائیں. کہا بیٹا حسن ممبر پہ جاؤ، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بجا لو، وَأَثْنِ عَلَى جَدِّكَ، اپنے جد کی احسن الثنا، خوب اچھی طرح سے ثنا بیان کرو اپنے جد کی. اور اس کے بعد یہ کہو کہ لعن اللہ علی عبد ابق عن سیدہ، لعن اللہ علی ولد اق والدیہ، ولعن اللہ غنما ضل عن رعیہ. لعنت کرے خدا اس بھیڑ پر، دمبے پر، گوسفند پر، بکری پر جو اپنے چروائے سے بھاگ جائے. لعنت ہے خدا کی اس غلام پر جو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے، اور لعنت ہے اس اولاد پر جو آق کے والدین ہو جائے. جا کے باپ نے حکم دیا تھا، جناب فردی نیچے اترے. کہا اے ابا محمد، امام حسن سے، کیا المعنی، معنی کیا ہے؟ کہا المعنی عند امیر المومنین، معنی پوچھو اسی سے جس نے بھیجا تھا ممبر پہ. نوجوان بچے سنیں ذرا، یہ امام مجتبیٰ کو نہیں پتا تھا. دینیات کلاس میں تھوڑی گئے تھے امام مجتبیٰ جو ان کو پتا ہوتا، نہیں پتا تھا. باپ نے کہا تھا امام وقت ہے کہ بیٹا یہ 3 حدیثیں پڑھ دو اور نیچے آ جاؤ. معنی مجھ سے پوچھو کہ نہیں بتاؤں گا، بابا کی اجازت ہوگی تو بتاؤں گا. المعنی عند امیر المومنین. کہا جاؤ جا کر پوچھو. کہا یا علی یہ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ دیکھو اب آپ سنیے گا حدیث کو، اور واقعاً آپ بڑے ذوق سے سن رہے ہیں، اس لیے میں اس حدیث تک آ گیا. کیوں آیا ہوں اس حدیث تک؟ کہ رابطہ آپ کا برقرار رہے اپنے امام عصر سے. امام یہ چاہتے ہیں. اچھا فرمایا دیکھو یہی دن تھا، میں نے نماز پڑھی رسول خدا کے ساتھ. اور کیا واقعاً میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں، بس خدا انشاءاللہ مولا کے صدقے میں کرم کرے بس ہم پر، کہ اخذ بیدی رسول اللہ، رسول خدا نے میرا ہاتھ تھاما. کون کہہ رہا ہے؟ جناب امیر. وَضَمَّ إِلَى صَدْرِي ضَمًّا شَدِيدًا، ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر نہیں رکھا، سینے پر رکھ کے دبایا. اب علی کے ہاتھ میں کیا سکون ہے، رسول خدا سینے پر. آپ کو جو نام ہے نا امیر المومنین کے نام سے سکون ملتا ہے زری دیکھ کے، یہ بڑی عجیب بدعت ہے، اس بدعت میں بڑا سکون ہے. تو آپ ضمن شدیدہ، یہ آپ کے اندر رسول خدا کا لطف شامل ہے آپ کی روحوں پر، کہ جو آپ کو امیر المومنین سے انسیت اور محبت ہے. اور امیر رسول خدا نے یہ 3 حدیثیں فرمائیں. کہا کہ علی لعنت ہے اس پر جو یہ کرے. کہو آمین. میں نے آمین کہا. کونے سے مسجد کی ایک اور آواز آئی آمین. کہ علی لعنت کرو اس اولاد پر جو اپنے باپ کا آگ ہو جائے، ماں باپ کا. میں نے کہا لعنت. کہا کہ آمین کہو. میں نے آمین کہا. مسجد کے کونے سے آواز آئی آمین. کہا کہ لعنت کرو اس دمبے پر، اس گوسفند پر جو بھاگ جائے چھوڑ کر اپنے چرواہے کو. کہ میں نے کہا آمین. مسجد کے کونے سے آئی آمین. 3 جملے تھے نا، تو تینوں جملوں کے اوپر کہا علی کہو آمین. میں نے کہا آمین. پھر فرمایا رسول خدا نے دیکھو میں اور تم اس امت کے چرواہوں کی طرح ہیں. امت جو ہم کو چھوڑ کے چلی جائے، تو جو گوسفند اور دمبا چرواہے کو چھوڑ کر چلا جائے، میرے الفاظ ہیں، اور یہ نوف بکالی کی روایت کے الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں جو اب پڑھ رہا ہوں، کہ کننا کل اغنام کا اغنام تختطفہ الذئب. ہماری مثال علی کی شہادت کے بعد ایسی تھی کہ دمبے ہیں، بھیڑیا کبھی بھی ہمارا نرخرہ دبوچ سکتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ دیکھو جو ہم کو چھوڑ کر چلا جائے، ہم اور تم اس امت کے 2 چروائے. امت ہے ان بھیڑ بکریوں کی طرح جس کے چروائے ہم ہیں. جو ہم کو چھوڑ کر چلا جائے تو لعنت ہے اس پر. ہم اور تم اس امت کے 2 آقا اور سید اور مولا ہیں. امت ہمارے غلاموں کی طرح ہے، جو ہم کو چھوڑ کر چلے اس پر لعنت ہے. دیکھو میں اور تم اس امت کے 2 باپ ہیں، جو ہماری آنکھ ہو جائے اس پر لعنت ہے. 3 دفعہ کہا آمین کہو. مولا نے جناب امیر نے آمین کہا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آمین کی آواز ایک اور آ رہی ہے مسجد سے، یہ کس کی ہے؟ کہا یہ جب تم آمین کہتے ہو نا تو تمہارے ساتھ جبرائیل بھی آمین کہہ رہے ہیں. لہٰذا اگر آپ کا امام وقت سے رابطہ ٹوٹ جائے، اصول کافی کی روایت ہے، شفاعت پل صراط پر ہم اس کی کروائیں گے نعرفہ و یعرفنا، جس کو ہم پہچانتے ہوں اور وہ ہم کو پہچانتا ہو. جب
محمد رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. کچھ لوگ ہوں گے آپ کو پہچانتے ہوں گے، کچھ آپ کو نہ پہچانتے ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہے؟ آپ تو شجرے جانتے ہیں لوگوں کے، تو کون ایسا ہوگا دوست ہو یا دشمن؟ آپ تو سب کو پہچانتے ہیں. نعرفہ باقرار ولایتنا، جس کو ہم پہچانتے ہوں اس خصوصیت کے ساتھ کہ ہماری ولایت کا مقر اور معترف ہو. لہٰذا یہ جو زیارت آل یاسین ہے، یہ ہے کیا؟ ایک دفعہ آپ کو روز صبح حکم دیا گیا دعائے عہد پڑھنے کا، العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان، اور ایک دفعہ جمعے کے دن پڑھنے کا حکم دیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ یہ تمہارے ذہن میں خیال رہے 8ویں امام کی روایت کے مطابق، الا وان لکل معموم بیعۃ فی عنق اولیائہ و شیعتہ، ہمارا ہر شیعہ جو ہے اس کی گردن میں جتنے اماموں کو وہ مانتا ہے، 12 کی بیعت کا توق ہم سب کی گردن میں ہے. لہٰذا اقرار کریے زمانے کے امام کا، کیونکہ من مات ولم یعرف امام زمانے، زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ مرو.